بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر ترجمان ٹیلی ویژن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں سنگر خان اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز جنید اکبر خان اور عاطف خان نے کل عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی اور جیل سے نکلنے کے بعد پارٹی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب نے اعلان کیا کہ عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کی صدارت کا عہدہ الیمین گنڈاپور صاحب سے لے کر جنید اکبر خان صاحب کو دے دیا۔ تو اس سے بہت سارے سوالات نے جنم لیا ہے کہ کیا صرف الیمین گنڈاپور صاحب سے پارٹی کے صدارت کا عہدہ لیا گیا ہے یا ان کی وزارت اعلیٰ کو بھی خطرات لاحق ہیں، اور اگر ایسا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہوں گے اور اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ جنید اکبر خان صاحب اور الیمین گنڈاپور صاحب ایک دوسرے کے شدید مخالف ہیں، اور یہ دو انڈیویجولز نہیں ہیں بلکہ ان کے دو کیمپس ہیں، ان کے پیچھے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو اس وقت ان دو مخالفین کو ایک دوسرے کے سامنے لانے کی کیا ضرورت تھی، اور اس سے پارٹی پہ مزید کچھ اثر ہوگا؟ ان موضوعات پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین صاحب۔ شعیب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف کی ایک پولیٹیکل کور کمیٹی کے ممبر بھی ہے اور عمران خان صاحب کی وکیل بھی رہے ہیں۔ سر، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ سر، ایک تو یہ فرمائیے گا کہ سیاسی پارٹیوں میں عہدوں کی تبدیلیاں کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو کچھ ہونے والا نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے آپ نے خود کہا کہ سیاسی پارٹیوں میں عہدوں کی تبدیلیاں، اس وقت عہدوں کی تبدیلیاں یہ کوئی اعزاز تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے۔ یہ وہ جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بخوبی انجام دینا یہ بہت مشکل کام ہے، اور آج کل کے زمانے میں اسپیشلی جہاں بربریت ہے، جہاں عمران خان کے خلاف جو اشرافیہ یا جس کو میں بدماشیہ کہتا ہوں جس طرح مسلط کیا گیا ہے اور جس انداز سے ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو لہٰذا جب وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں الیمین گنڈاپور صاحب، تو ظاہر ہے وہ ایک فل فلیج کام ہے۔ تو جب بطور وزیر اعلیٰ پارٹی امور کو توجہ دینا، ان کو چلانا، ان کے معاملات کو احسن طریقے سے چلانا، وہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور یہ جو تبدیلی آئی ہے اس میں الیمین گنڈاپور کی کنسلٹیشن شامل ہے۔ دیکھیں، یہ کہا جاتا ہے یا چھوٹے موٹے اختلافات ہم سنتے ہیں کہ پارٹی کے اندر ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ یا ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ، یہ جمہوریت کا حسن ہوا کرتا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی آپس میں کوئی دشمنی ہو گئی ہے۔ اختلاف برائے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلاف برائے تصحیح ہونا چاہیے۔ جب ہم پولیٹیکل کمیٹی میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے سارے دوستوں کے درمیان اپنا اپنا ایک رائے ہوتی ہے، ایک اختلاف رائے ہوتا ہے، اور ہم کسی بھی ایشو کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں مختلف پروز اینڈ کونز اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ کر لیں تو اس کے ایفیکٹ کیا ہوگا۔ کور کمیٹی میں بیٹھتے ہیں، اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے۔ لیکن جمہوری طریقے سے جب بہت ساری اجتماعی فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہم سب اس پہ پابندی کرتے ہیں، بے شک ہم نے اس کے بارے میں رائے دی ہو یا نہ دی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جنید اکبر جو ہے وہ ایک الیمین گنڈاپور کی طرح ایک کمیٹڈ اور نظریاتی ورکر ہے۔ اس نے جیل کی صعوبتیں برداشت کی، مشکل ترین حالات میں بھی اس نے پارٹی کو نہیں چھوڑا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو یہ والا عہدہ دینا یا پی ایس سی کمیٹی کا چیئرمین بنانا، یہ ان کے لیے اعزاز تو ہے ہی ہے، یہ تمام نظریاتی ورکرز کے لیے بھی ایک اعزاز ہے کہ یہ وہ پارٹی نہیں ہے جس کو آپ موروثی سیاسی پارٹی کہیں۔ الحمدللہ یہاں مڈل کلاس ورکر کی عزت بھی ہے، اہمیت بھی ہے، اس کی رسپیکٹ بھی ہے، اور اس کو ذمہ داریوں سے بھی نوازا جاتا ہے۔ سر، عمران خان صاحب نے الیمین گنڈاپور صاحب کو پارٹی کی صدارت کے عہدے سے اس لیے ہٹایا کہ ان کے بار بار محسن نقوی صاحب کے ساتھ تصاویر آتی تھی۔ ایک احتجاج کی ناکامی کے یہ بھی ایک وجہ تھی۔ خیبر پختونخوا کے اندر گورننس کا کرائسس چل رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو اس کا پتہ بھی ہے کہ ادھر گورننس کے حالات خراب ہیں۔ تو کیا اس کو بنیاد بنا کے الیمین گنڈاپور صاحب کو وزارت اعلیٰ سے بھی فارغ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، الیمین گنڈاپور صاحب نے اپنے الیکشن لڑنے کے بعد اور جیتنے کے بعد کبھی بھی یہ توقع نہیں کی تھی، کبھی اپنے آپ کو ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ایم این اے کا الیکشن بھی جیتے، ایم پی اے کا بھی جیتے تھے۔ انہوں نے نہیں کبھی کہا تھا کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، نہ شاید وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں، لیکن چونکہ وہ پارٹی کے صدر بھی تھے اور ان کی کارکردگی
اس مشکل ترین وقت میں بہت اچھی تھی، انہوں نے پارٹی کو الیکشن جتوایا، بلکہ عمران خان کا ہی اظہار ووٹ تھا۔ اس کے بعد ان کا حق بنتا تھا ان کو وزارت اعلیٰ کی ٹکٹ دی گئی، سیٹ دی گئی۔ لیکن جہاں تک پرفارمنس کا تعلق ہے اور گورننس کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ گورننس کے حوالے سے کوئی اتنا زیادہ ایشوز ہیں۔ مشکلات ضرور ہیں، مشکلات کی دو وجوہات ہیں، ایک معاشی مشکلات ہیں جس کے اوپر انہوں نے قابو پایا ہے اور سرپلس بجٹ دیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ 1600 ارب روپے ابھی وفاق نے ان کے دینے ہیں جو کہ ابھی تک نہیں دیے۔ دوسرا ایشو جو ہے وہ دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی آپ کو پتہ ہے وہ بارڈرز کے اوپر ہے، اور بارڈرز کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کی فوج کی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہماری اسٹیبلشمنٹ بجائے بارڈرز پہ توجہ دینے، دہشت گردی کو مکمل طور پر ختم کرنے اور انٹیلیجنس بیسڈ پراپر آپریشنز کرنے کی بجائے وہ سیاست میں ملوث ہو گئی ہے، اور سیاسی ورکرز کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ضرور شامل ہوتا ہے کہ اس حکومت کو کھاڑنا ہے، پچھاڑنا ہے، یہ 26ویں آئینی ترمیم کرانی ہے، کس جج کو مینیج کرنا ہے، کس کو نوکری دلانی ہے، کس کو ہٹانا ہے۔ تو جب یہ سیاست میں ملوث ہو جائیں گے تو دہشت گردی پہ پھر وہ قابو نہیں پا سکیں گے۔ یہ چند ایک چیزیں ضرور ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی خان صاحب کا ایسا کوئی ارادہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو بھی ہٹا دیں۔ میں جو ان کے ساتھ ریگولر میری میٹنگز ہوتی ہیں یا میں سمجھا ہوں یا ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، ہاں البتہ اگر کہیں کوئی کمزوری ہے تو خان صاحب اوپنلی وہ میسج بھی دیتے ہیں، ملاقاتیں بھی کرتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو، اور ان کو پرفارمنس بہتر کرنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ سموتھلی سلسلہ چلے گا۔ سر، عطب خان کے بارے میں یہ باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ خیبر پختونخوا کا اگلا وزیر اعلیٰ عطب خان صاحب ہوگا، اس پہ آپ کا سیاسی تجزیہ چاہتا ہو، پارٹی کا موقف نہیں؟ دیکھیں، عاطف خان اس میں کوئی شک نہیں ایک پرفارمر ہے، نظریاتی ورکر ہے، خان کے ساتھ شروع سے کھڑا ہے، مشکل ترین حالات میں بھی اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو اس وقت وہ ایم این اے ہے، ماشاءاللہ جیتا ہوا ایم این اے ہے، اور اس کی پرفارمنس بھی بہت اچھی ہے۔ اگر خان صاحب کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں، ان کو کوئی بھی ذمہ داری دیتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی کسی بھی لحاظ سے کوئی فیور ہوگی، یہ ان کا حق ہوگا۔ لیکن جہاں تک وزارت اعلیٰ کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ فی الحال کوئی علی امین گنڈا پور صاحب کو تبدیل کرنے یا ان کے اوپر کوئی مسٹرسٹ کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ان کی پرفارمنس بہرحال جس کو کہتے ہیں نا، پرفارمنس کو امپروو کرنے کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے، بٹ سو فار ایز ٹل ٹوڈے ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، چاروں صوبوں کے مقابلے میں وہ بہت آگے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ ورکر ہیں اور ورکرز کا بہت خیال رکھ رہے ہیں، عام عوام کا خیال رکھ رہے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو صرف وہ ٹک ٹاک پہ نہیں نظر آتے، سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آتے، لیکن ان کی کارکردگی جو ہے وہ آن گراؤنڈ ہے، جو کہ لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ریکگنائز بھی کرتے ہیں۔ درست ہے، ایسے حالت میں وزارت اعلیٰ کا عہدہ چلانا خیبر پختونخوا میں یقیناً قابل ستائش ہے۔ انہوں نے ابھی تک جو پالیسیز کی ہے اور جو اقدامات کی ہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ سر، یہ جنید اکبر خان اور علی امین گنڈا پور صاحب کے درمیان اختلافات ہیں اور دونوں کے کیمپس ہیں، جس کے پیچھے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو اس وقت ان دونوں کو سامنے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پارٹی پہلے سے مشکل میں ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے مزید پارٹی کو نقصان ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی ایک اہمیت ہے۔ جو اختلاف تھا وہ ان کا ختم ہو گیا تھا، ان کا اختلاف ختم ہو گیا تھا، چھوٹا موٹا اختلاف ضرور رہا، مگر ان کی آپس میں ملاقات کے بعد وہ چیزیں ختم ہو گئیں، ایون عاطف خان کے ساتھ بھی ختم ہو گئی۔ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں جو دی جا رہی ہیں یا دی جاتی ہیں، خان صاحب ظاہر ہے پچھلے 30 سال سے ان کی ایک پارٹی کے وہ سربراہ ہیں، اور یہ سالہ سال سے یہ ورکرز ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ کس ورکر کے اندر کتنی اہمیت ہے، کس ورکر کو کہاں، کس جگہ، کس پوزیشن پہ ان کو لا کر کے بٹھانا ہے، اور اس حوالے سے کس کی کتنی قدر منزلت اور رسپیکٹ ہے، اور کون وہ پرفارمر ہے اور کون پرفارم کر سکے گا۔ تو جہاں تک تعلق ہے ذمہ داریاں دینے کا، یہ ذمہ داریاں ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی پارٹی دی جاتی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ دونوں کوئی گروپ ہیں یا گروپوں کو آمنے سامنے لایا گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ سر، یہ پارٹی نے 8 فروری 2025 کو یوم سیاہ منانے کا فیصلہ کیا ہے، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ 9 فروری 2024 کو یوم سیاہ کے طور پہ منانا چاہیے تھا؟ اس وقت لوگ موبلائز تھے، آپ کا جو دعویٰ ہے کہ مینڈیٹ چکا ہے، جو بیسٹ ٹائم تھا، کیا آپ نے ایک اپرچونٹی مس نہیں کی ہے؟
دیکھیے 9 فروری کو آپ کو پتا ہے کہ 8 فروری کو ہمارے رزلٹ آنے شروع ہوئے، ہم سب جیت گئے تھے. 9 فروری کی رات کو رزلٹ بدلنے شروع ہو گئے. وہ جو تبدیلی تھی، ہر شخص اپنی اپنی وہ اس میں تھا کہ اپنا رزلٹ لے سکے. میرا رزلٹ انہوں نے رات 4 بجے تک جو تھا تمام میڈیا نے چلایا. میں 55,000 53,000 کی لیڈ سے الیکشن جیت رہا تھا، 1,05,000 ووٹ لے کے. تو جو صبح کے ٹائم تھا انہوں نے رزلٹ لیٹ کیے. اب اس وقت جو افراتفری کی کیفیت تھی وہ کہ نکلنا چاہیے تھا 9 فروری کو، مگر حالات ایسے تھے، ہر شخص اپنے مینڈیٹ کے اوپر پیرا دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ جی مجھے رزلٹ مل جائے. فارم 45 نہیں دے رہے تھے، وہ ملے تو فارم 47 نہیں دے رہے تھے، 46 نہیں دے رہے تھے، 48 نہیں دے رہے تھے. اور وہ 2-3 دن 4 دن پھر یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لوگ کہ جی یہ تو ہمارے پاس یہ فارم 45 آ گئے ہیں، اس کی روشنی میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ہم الیکشن کمیشن جائیں گے، اگلے دن ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے گا. یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن اتنا کرپٹ ہے، یہ ریٹرننگ آفیسرز اتنے کرپٹ ہیں، ہماری فوج اس میں ملوث تھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ وہاں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے سارا یہ غلط کارنامے کرا رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں بعد میں کھلیں. یہ جو مختلف لوگوں نے، جو لیاقت چٹھا نے آ کر کے بتایا، چیف کمشنر راولپنڈی نے بتایا، اور پھر ان کے الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ نے پھر ثابت کیا، اور ان کی حرکتوں نے ثابت کیا، اور پھر اس کے اوپر جو آج تک پردہ پوشی کر رہے ہیں. پھر جس طرح موجودہ کٹ پتلی حکومت نے اپنے ریٹائرڈ ججز کے ذریعے اس کا الیکشن ٹریبونل بنانے کی کوشش کی ہے، تو یہ ساری چیزیں بعد میں آہستہ آہستہ کھلیں. تو اسی دن اگر پتہ چل جاتا کہ یہ سارا ڈرامہ اور فراڈ ہو رہا ہے تو ساری دنیا کے سارا پاکستان نکل آتا. اور اس کے اوپر تو بیسٹ اپرچونٹی تھی، ٹائم تھا. کسی کو انہوں نے 9 فروری کو رزلٹ دیا جعلی، کسی کو 10 کو دیا، کسی کو 11 کو دیا. اب میرے کیس میں وہ کٹ پتلی جو 55,000 سے ہارا ہوا بندہ آج وہ بیٹھا ہوا ہے اسمبلی میں، اور اس کو نوٹیفیکیشن کر دیا 11 کو، اور فارم 47 48 49 بنائے 12 کو. یعنی ان کی بےایمانی ایسی ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے. لیکن بدقسمتی سے اتنا الیکشن کمیشن کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے کہ ان کو یہ ساری چیزیں نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ وہ خود اس میں ملوث ہیں. اسی طریقے سے ریٹرننگ آفیسرز ملوث ہیں. اسی طریقے سے اس وقت کے جو قاضی فائزہ تھے چیف جسٹس، وہ اس ساری چیزوں کے اوپر سہولت کاری کر رہے تھے. یہ سب جب پورا نظام سارا آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے اور سارے مل کے اس فراڈ کا حصہ بن جائیں، جہاں چیف جسٹس آف پاکستان بقول لیاقت چٹھا کے وہ شامل تھے، جہاں آپ کا الیکشن کمیشن شامل ہو جائے، جہاں آپ کا میڈیا شامل ہو جائے، جہاں آپ کی فوج شامل ہو جائے، تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جہاں آپ کی بیوروکریسی شامل ہو جائے، تو پھر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے تو ہم کس ادارے کے پاس جائیں، کس کے پاس جا کے اپنا انصاف مانگیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ انصاف بھی ملے گا، یہ کٹ پتلیوں کو ان کا احتساب بھی ہوگا، اور جو حقیقی جمہوریت ہے، یعنی لوگوں کے فیصلے ہیں، ان کو تسلیم بھی کیا جائے گا. سر یہ آپ نے دھاندلی کی بات کی کہ الیکشن کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ دھاندلی ہو چکی ہے ہمارے ساتھ، لیکن الیکشن سے تقریباً 2-3 ماہ پہلے اس کے اثرات آنے لگے تھے کہ ہاں یہ الیکشن، یہ بندے آپ گلی کوچے پہ جا کر آپ کسی سے بچے سے پوچھ لیتے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، تو کوئی میں نواز شریف اور کوئی میں شہباز شریف صاحب کا نام لیتا تھا، تو بچوں کی ایون پتہ تھا. تو پھر آپ کو کیسے نہیں پتہ تھا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا الیکشن میں؟ دیکھیں اس کے بارے میں عمران خان نے ایک بات کہہ دی تھی کہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے، کہ یہ مجھے جیل میں ڈالیں گے، مجھے نااہل کریں گے، یہ نواز شریف کو لائیں گے اور سارے ان کے مقدمے ختم کریں گے. یہ 2023 کو کہا تھا انہوں نے، 2023 جنوری کو، اور الیکشن تو ہوا ہے نا فروری 2024 میں. اور انہوں نے پھر بالآخر کہا تھا یہ جو کچھ کر لیں انشاءاللہ جیتیں گے ہم بھی. دیکھیں انہوں نے ہم سے بلے کا نشان چھینا، قاضی فائزہ جیسے شخص کے ہاتھوں سے. الیکشن کمیشن اس میں ملوث تھا، پوری پولیس ملوث تھی، ہمیں نااہل کیا گیا، ہم سے نامینیشن فارم چھینے گئے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم نے الیکشن تو جیت لیا. جیتنے کے بعد ہمیں یہ یقین تھا کہ انشاءاللہ ہم الیکشن جیتیں گے. الیکشن جیتنے کے بعد بھی ہمیں یہ یقین تھا کہ جہاں 2,000 4,000 5,000 10,000 ووٹ کا بھی فرق ہوگا یہ اس میں بے ایمانی کریں گے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم 70,000 1 لاکھ ووٹ کی لیڈ سے جیتے ہونے کے باوجود بھی ہمیں ایک جعلی فارم کے ذریعے فارغ کر دیں گے. یہ ہمیں نہیں اندازہ تھا. اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے کہ یہ پاکستان کا ایک چہرہ اتنا مسخ کر دیا ہے، اتنا بدنما داغ لگا دیا ہے پاکستان کی جمہوریت کے اوپر، آئین اور قانون کے اوپر، کہ یہ شاید اگلی صدیوں تک بھی یہ نہ دھل سکے.
سر ٹھیک ہے، وہ موقع آپ نے ضائع کیا یا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ احتجاج کا بہترین ٹائم ہے، لیکن پھر جب خان صاحب کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آیا تو یہ بھی ایک بہترین ٹائم تھا، ایک مناسب ٹائم تھا کہ آپ کی پارٹی احتجاج کرتی۔ کور کمیٹی کے ارکان ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور تشویش کا اظہار کرتے رہے کہ احتجاج کیوں نہیں ہوا، تو سر یہ دوسرا ایک بہترین اور موزوں موقع آپ نے کیوں ضائع کیا؟ دیکھیں، احتجاج کے راستے پہ ہم 24 گھنٹے ہیں۔ ہم احتجاج آج بھی کر رہے ہیں، ہم احتجاج کرنے کے طریقہ کار مختلف ہیں۔ احتجاج ہوتا ہے پروٹیسٹ ہم ہر روز کرتے ہیں۔ ہمارا کسی ایک گلی کوچے، کسی ایک شہر، کسی ایک محلے وقوع، کسی ایک گلی میں ہر روز ہمارا احتجاج ہوتا ہے۔ ہر وہ گفتگو، ہر وہ بات جو آپ لوگوں کے ذہنوں تک پہنچا سکیں، پبلک ایٹ لارج کو پہنچا سکیں، دنیا کے سامنے اپنے اس پوائنٹ آف ویو کو پیش کر سکیں جس کے اوپر لوگوں کا ایک موقف سامنے آئے۔ آج پوری دنیا میں، مجھے بتائیں، پوری دنیا میں، صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا میں اس بات پہ کنسنسس ہے کہ عمران خان کو سیاسی مقدمات اور سیاسی اناد کی بنیاد پر پھنسایا گیا ہے اور یہ ان کے خلاف جعلی مقدمات ہیں۔ پوری دنیا میں یہ بات ڈکلیئر ہو چکی ہے کہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو ناحق اٹھایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں یہ بات ثابت شدہ ہو چکی ہے، انکلوڈنگ پاکستان، کہ 26 نومبر کو جو گولیاں چلائی گئیں وہ نہت معصوم سیاسی ورکرز کے اوپر چلائی گئیں، ان کو شہید کیا گیا یا کچھ کو زخمی کیا گیا۔ دیکھیں، احتجاج اپنا رنگ لاتا ہے، احتجاج اپنا آپ منواتا ہے، جو لوگوں کے ذہنوں میں جو خلش ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے۔ آج پورا پاکستان ایک طرف کھڑا ہوا ہے، الحمدللہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ آج دنیا کی تمام سین آواز، دنیا میں تمام ڈیموکریٹک کنٹریز وہ اس بات سے متفق ہیں کہ پاکستان میں جو جنتا اس وقت مسلط کی گئی ہے وہ فیک ہے، وہ ڈاکوں کی شیپ میں ہے، وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو پیچھے مسلط کرنے والے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور ان دونوں کی ملی بھگت سے اس وقت جو 26ویں آئینی ترمیم کرائی گئی وہ ایک آئین کے اوپر حملہ ہے، اور رول آف لا پاکستان میں نہیں ہے، بنیادی انسانی حقوق معطل ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ آج پوری دنیا اس کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ان تمام حرکتوں سے، جو کچھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے یا یہ جو کٹ پتلی حکومتیں کر رہی ہیں۔ ویسے سر آپ خان صاحب سے ملتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کبھی اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے ایک ایکٹیو پروٹیسٹ نہیں کیا؟ نہیں، ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ ایکٹیو پروٹیسٹ، مجھے بتائیں 24 سے لے کر 26 تک کے ہونے والے پروٹیسٹ کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں ڈی چوک پر موجود تھے، ڈی چوک سے لے کر سارا پورا بلیورا میں لوگ موجود تھے۔ کہ اگر آپ ان کو ہمت جرت تھی تو یہ فیس کرتے، سیدھی گولیاں چلائیں گے تو کوئی خودکشی کے لیے تو تیار نہیں تھا، کوئی اسلحہ لے کر تو نہیں آئے تھے۔ اس سے پہلے 4-5 اکتوبر کو دنیا کی اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے تھے۔ جب خان صاحب نے کال دی، اور مجھے بتائیں سنگجانی کا ہم نے جلسہ کیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، اور صورتحال یہ تھی پیدل چلنے کا راستہ بھی نہیں تھا، اور پورے پنڈی اسلام آباد نہیں، پورے پاکستان کی ساری شاہراہیں بند کر دی تھی۔ اور اسی طرح 20 سے لے کر 20 نومبر سے لے کر 26-27 تک اسی طرح انہوں نے کیا ہوا تھا، اس کے باوجود لوگ پہنچے۔ دیکھیں، کسی بھی مہذب تہذیب یافتہ معاشرے اور ملک میں تبدیلی اور انقلاب کا پرامن راستہ اس کا ووٹ کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ 8 فروری کو لوگ نکلے اور لوگوں نے اپنا رزلٹ دیا اور پرامن انقلاب آ گیا۔ یہی چیز وہاں امریکہ میں ہوئی، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کے ٹرمپ جیت گیا، اس کے خلاف بھی مقدمات بنائے گئے، لیکن چونکہ جمہوریت مستحکم ہے ان کو اقتدار دینا پڑا۔ یہاں جمہوریت کے اوپر شب خون مارا گیا، اور یہاں جمہوری جیتے ہوئے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، ہارے ہوئے بے ایمان، کرپٹ اور ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی پارلیمنٹ کو بنایا گیا، اور ان کے ذریعے سے ساری یہ 2 نمبر قسم کی آئینی ترامیم بھی ہو رہی ہیں، 2 نمبر طریقے سے غیر قانونی اور غیر آئینی حرکتیں بھی ہو رہی ہیں۔
سر یہ عمران خان صاحب کے بارے میں ایک کنفیوژن ہے کہ جب کوئی ان سے اندر ملتا ہے جیل کے اندر اور باہر نکلتا ہے تو یا کوئی پریس کانفرنس کے اندر یا ٹی وی ٹاک شو میں کہہ کے کہ انہوں نے فلاں بندے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، پھر وہی بندہ بعد میں جا کے خان صاحب سے ملاقاتیں کرتے ہیں، تو سر یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ آپ خان صاحب کو کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اس سے پارٹی کو بھی نقصان ہوتا ہے اور جو بندہ جو بیان دیتا ہے پہلے آپ کے کہنے پہ پھر ان کے ریپوٹیشن اور ان کے ساکھ کو بھی نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں کئی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا خان صاحب نے ایک میسج دیا کہ جی ان کے بہاف پہ میسج دے دیا جائے، وہ میسج چلا جاتا ہے۔ اب ایک ہمراہی ملزم ہے، کسی کیس میں پیش ہوتا ہے تو وہ جا کر خان صاحب کو ملتا ہے، تو وہ ملاقات نہیں ہوتی، وہ ایک ملاقات اور چیز ہوتی ہے۔ ملاقات ہوتی ہے کہ خان صاحب ان کو پرمیشن دیں، وہ آئیں اور آ کر کے ملاقات کریں اور ان کو کوئی پیغام دیا جائے اور یا پارٹی میں شمولیت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے۔ اگر انہیں کوئی پیغام دینا ہوتا ہے تو وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو دیتے ہیں، وہ جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں ان کے ذریعے کوئی پیغام نہیں دیتے۔ وہ جا کر کے اب ظاہر ایک کیس ہے عدالت میں، 20 ملزم ہیں، اس میں عمران خان کو بھی اس میں انکلوڈ کیا ہوا ہے، شامل کیا ہوا ہے، یا 25 ہیں یا 30 ہیں، وہ سارے جا کر کے ایک ایک بندہ سلام کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے یا بات چیت کرتا ہے۔ تو خان صاحب تو ظاہر ہے وہ لیڈر ہیں، وہ پورے پاکستان کے لیڈر، پوری دنیا کے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی ملتا ہے تو بات چیت کرتا ہے تو وہ ان کو انکار تو نہیں کرتے کہ جی میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا، میں آپ سے کلام ہی نہیں کرتا، اس لیے ایسی کوئی بات نہیں۔ سر ایک سوال ہے، چونکہ آپ پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کے ممبر ہیں، یہ فواد چودھری صاحب خان صاحب سے ملتی بھی ہے اور ذرائع کے مطابق کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے خان صاحب کے کہنے پہ ملاقات کی ہیں، تو کیا انہوں نے پارٹی کو دوبارہ جوائن کیا ہے؟ پارٹی میں ان کے پاس کوئی عہدہ ہے؟ دیکھیں نہ تو وہ پارٹی میں ہیں نہ پارٹی کے عہدہ ہے، وہ ظاہر پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور لاسٹ ٹائم وہ IPP میں بھی شامل ہو گئے تھے اور پارٹی کو چھوڑنے کا بھی اعلان تو پھر کیا یہ تھا، ملاقات لہٰذا ان کی جو ان کے بارے میں نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، باقی لوگوں نے بھی کی، خان صاحب نے واضح طور پر کہا تھا کہ ان کا پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو نہ ان کے پاس کوئی عہدہ ہے نہ پارٹی سے کوئی تعلق ہے۔ باقی جا کر کے وہ ملتے ہیں، اگر خان صاحب کو میں نے کہا نا جیسے اب وہ کو ایکیوزڈ ہے، ایک کیس میں وہ ملزم ہے، وہ جا کر کے وہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، تو دیٹ از ناٹ دی ریزن کہ اس کو ایک بنیاد بنا کر ہم یہ کہیں کہ جی وہ پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں یا ان کو کوئی اسائنمنٹ دی گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں ملاقات کی ہے، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خان صاحب کے کہنے پہ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں خان صاحب سے کہنے پہ اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے یا ہوئی ہے تو اس سے پہلے اسد قیصر صاحب کی اور باقی ہماری جو ٹیم ہے ان کی ساتھ مل کے تو ان سے ملاقاتیں اس ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوئی ہیں اور ابھی بھی جاری ہیں، دوبارہ بھی ہونی ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ اس ملاقات میں خاص قسم کا میسج کو فواد چودھری نے خان صاحب کے کہنے پہ دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اپنے تئیں کوئی بھی جا کر سیاستدان ہے جا کر مل سکتا ہے، لیکن اگر PTI کے بہاف پہ کوئی ملے گا تو وہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی یا کور کمیٹی کے ممبران یا جو ایک ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے وہ لوگ ملیں گے، تو اس کی کوئی حیثیت بھی ہوگی یا اس کی کوئی گفتگو ہونے والے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو ہم سنجیدگی کے ساتھ لیں گے۔ ٹھیک سر، یہ مذاکرات کے بارے میں بھی ایک کنفیوژن آ گئی ہے کہ بعض اوقات ایک ممبر کہتا ہے کہ مذاکرات ختم ہو چکے ہیں، کوئی دوسرا کہتا ہے کہ اب نئی جوڈیشل کمیشن بنا کے ہم آگے ریزیوم کر سکتے ہیں، تو اصل کہانی کیا ہے؟ دیکھیں خان صاحب نے بڑا دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی غیر سنجیدگی کا عالم یہ دیکھیں، ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں حامد رضا صاحب، وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ان کے مصدر سے ان کے گھر پہ چھاپا مار دیا ان کو گرفتار کرنے کے لیے، یہ کہاں کی سنجیدگی ہے؟ دوسری بات، پچھلے 1.5 مہینے سے وقت ضائع کر رہے ہیں کہ جناب آج بنا رہے ہیں، کل بنا رہے ہیں، پرسوں بنا رہے ہیں جوڈیشل کمیشن، اور حامی بھی نہیں بھری، اور ان کے بلکہ وزراء آ کر کہتے ہیں ہمیں کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنانا۔ تو خان صاحب نے بڑا واضح طور پر 2 باتیں کی، ایک تو آپ کی غیر سنجیدہ حرکتیں، نمبر 2 آپ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، نمبر 3 آج ایک دن کا آپ کو رات 12 بجے تک ٹائم دے رہے ہیں، آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں تو ہم آگے ریزیوم کریں گے، نہیں بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی نیت واضح ہے۔ دیکھیں نا تفصیلات تو بعد میں ڈسکس ہوتی تھی نا، لیکن ایک نوٹیفیکیشن کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 منٹ کا کام ہے، آپ نے 1.5 مہینے 2 مہینے سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، تو خان صاحب نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہے اس وقت۔ ویسے اگر آپ اس کو غیر سنجیدہ رویہ کہتے ہیں، لیکن جب خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو اردلی کا خطاب دیتے ہیں اور ایک بار نہیں کئی بار، اور ایک سول ڈس اوبیڈینس کی کال بھی دی ہوئی ہے، دوسری سائڈ پہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، تو اس کو آپ کیا سنجیدہ رویہ کہتے ہیں؟ بالکل سنجیدہ رویہ ہے۔ اردلی کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟
اردلی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے باس کے ہر حکم کو ماننے کا پابند ہو، ایک ملازم ٹائپ بندہ ہو. تو ایسے ان کا آپ باس مجھے یہ کون ہے؟ بتائیں، شہباز شریف صاحب کا باس کون ہے؟ شہباز شریف کا باس چیف آف آرمی اسٹاف، شہباز شریف کا باس اسٹیبلشمنٹ، جنہوں نے ان کو اٹھا کر کے یہاں مسلط کیا ہے. دیکھیں نا، ان کے پاس کیا لیجٹیمیٹ گورنمنٹ کا ان کے پاس ہے، اختیار ہے. 17 سیٹوں کے ساتھ یا 18 سیٹوں کے ساتھ آپ حکمرانی پہ مسلط ہو گئے. تو یہ خود کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ بتا رہا ہوں. اچھا، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کہ مجھے فخر حاصل ہے کہ جناب یہ فلائی اوور بھی جناب چیف آف آرمی اسٹاف کے کہنے پہ بنی ہے، تو بھائی تمہارے پاس کیا اختیار ہے؟ تم پھر بطور اردلی کام کر رہے ہو نا. تمہارا کام یہ ہے کہ اگر تم چیف ایگزیکٹو ہو تو پھر تمہارا ایک ڈپارٹمنٹ کا جو آفیسر ہے، ہائیسٹ ان رینک بھی کیوں نہیں، تو تمہارا پابند ہے نا، تم اس کے پابند تو نہیں ہو. تو بات یہ ہے کہ جو جعلی مینڈیٹ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جعلی مینڈیٹ والوں کو انہوں نے، خان صاحب نے اس کو اردلی سے تشبیہ دی ہے. تو اردلی سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ خود اپنی مرضی سے یہاں بیٹھا ہے، یہ اس کی نہ حیثیت ہے، نہ اس کے پاس اختیار و اقتدار ہے. مطلب یہ ہے کسی کے کہنے پہ کام کر رہا ہے، کسی کے کہنے پہ بٹھایا گیا ہے، کسی کے کہنے پہ کٹ پتلی ایک حکومت بنائی گئی ہے. تو یہ بات تو پوری دنیا میں ساری دنیا اس کو ایکسپٹ کرتی ہے. پاکستان کا کوئی میڈیا کسی سے پوچھ لیں کہ وہ کیا کہے گا، وہ یہی کہے گا نا کہ اس کو بٹھانے والے کون ہیں یا اس کے پاس کیا اختیار و اقتدار ہے. ہاں، لوٹ مار کے شاید اس کو اجازت دے رکھی ہو تو مجھے نہیں پتا. گندم سکینڈل میں کس کا نام تھا؟ انوار کاکڑ کے خلاف کیا ایکشن ہوا؟ شہباز شریف کے زمانے میں ساری یہ گندم امپورٹ ہوئی. مجھے بتائیں، یہ دونوں کردار ہے نا، یا مریم نواز ہو سکتی ہے. ان سب کے خلاف انکوائری کیا ہوئی؟ آج تک انکوائری رپورٹ سامنے آئی؟ لوٹ مار کی مجھے بظاہر لگتا ہے کہ اجازت ہے، باقی جو اختیار رکھنے والے لوگ ہیں. دیکھیں، اس طریقے سے یہ جو خان صاحب نے ایک لفظ ان کو بولا ہے، وہ انہوں نے اپنی حرکتوں سے ثابت کیا ہے کہ وہ اردلی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. ویسے وزیر اعظم صاحب کے لیے یہ استعمال کرنا میرے خیال میں زیادتی ہے. دیکھیں، وزیر اعظم الیکٹڈ ہو، وہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہے، وہ سب سے زیادہ باعزت ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی ول، لوگوں کی جو ایک ہے نا نمائندگی کا حق رکھتے ہیں. مجھے بتا دیں کہ جو بندہ ہار کے، دیکھیں نا، ہارا ہوا ہے، جعلی مینڈیٹ کے ذریعے ایک جعلی فارم اٹھائے آ کر کے قبضہ کر لے، تو اس کی عزت برابر ہوگی؟ اچھا مجھے بتائیں، ایک گھر کا مالک ہے، اس کو ہٹا کر کے ایک ڈاکو آتا ہے، گھر پہ قابض ہو جاتا ہے، کیا دوسرا شخص جو اس کا ہمسایہ ہے اس ڈاکو کی بھی اتنی ہی قدر کرے گا جتنی اس اصل مالک کی قدر کرے گا؟ اصل مالک کون ہے؟ وہ عوام ہے. عوام کا حقیقی نمائندہ کون ہے؟ جو الیکشن جیتا ہے. اور الیکشن کون جیتے ہیں؟ پی ٹی آئی 3/4 میجارٹی سے جیتی ہے. تو اگر جو جیتنے والے لوگ ہیں، جو اصل مالک ہیں، جو اصل نمائندے ہیں، عوام پہ آپ ظلم ڈھا رہے ہو. ان کے نمائندے جن کے پاس اختیار ہے، عوام کا مینڈیٹ ہے، ووٹ ہے، اس کو اٹھا کر کے جیلوں میں بند کر دیا. اور جو ڈاکو ہے، یعنی جو ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والا ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، یا جس کو آپ نے اقتدار دیا ہے، اس کو آ کر بلڈنگ میں بٹھا دیا. اگر کسی بلڈنگ کے اوپر چند ڈاکو قابض ہو جائیں گے تو وہ اس کے لیجٹیمیٹ مالک نہیں بنیں گے. اس کے لیجٹیمیٹ مالک وہ ہوں گے جن کو ہٹا کر کے یہ لوگ لائے گئے ہیں. مجھے بتائیں جی، آپ جی سیلری بڑھ رہی ہے، یہ جو پیسے لیتے ہیں ہارے ہوئے لوگ، یہ جو حرام کا ایک لقمہ بھی خود کھاتے ہیں یا بچوں کو کھلاتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی پکڑ نہیں ہے؟ کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ جو برات لے رہے ہیں، یا آپ نے اللہ کے پاک نام کے نیچے جھوٹا حلف لیا ہے، کیا آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا آپ نے بیوی بچوں کے سامنے وہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی میں جیتا ہوں؟ سر، اس میں سوال یہ ہے کہ تنخواہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے مینیز بھی بڑھائی گئی ہیں، تو ایسا کرے کہ یہ اپنی وہ بڑھائی واپس ہی لے لے، اپنا اضافہ اپنی تنخواہ چلیں، میں. وہ تو خیر ان کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم تو نہیں بیٹھے ہوئے. لیکن ایک بات طے ہے، پارٹی فیصلہ کرے، آپ ممبر ہے کمیٹی کا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا، پاکستان میں آپ نے پہلے لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. اشرافیہ یہ جو بدماشیہ ہے، $18 بلین سالانہ مفت برات دے رہی ہے ان کو. لوگوں کے پاس بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں. ان کی تنخواہیں کیوں بڑھا رہے ہیں؟ ان کو کیوں برات بڑھا رہے ہیں؟ ججز کی تنخواہیں آپ نے 15 لاکھ بڑھا دی. آپ نے جو پنجاب اسمبلی کی تنخواہیں ہیں آپ نے 10 لاکھ بڑھا دی. یعنی کوئی احساس نہیں ہے آپ کو
پاکستان میں لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے، اور آپ جو ہے آپ کو پارلیمنٹیرین کی تنخواہیں بڑھانے پہ آپ لگے ہوئے ہیں، ٹیکس آپ لوگ نہیں دیتے، آپ کی پروٹوکول کے پیچھے سارا پاکستان کی جو پیسہ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے ملک نہیں چلتے۔ سر یہ وہ حقیقت میں ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے، ایک سائڈ پہ یہ اپنے وزراء اور اپنے ایم این ایز کی تنخواہیں بڑھا رہی ہیں حکومت، اور دوسرے سائڈ پہ جو ملازمین ہیں ان کی پینشن پہ کٹ لگائی ہیں، اور اساتذہ کرام یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ آئے روز احتجاج کرتے ہیں۔ تو اس ڈبل سٹینڈرڈ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ادھر کے پی میں آپ کی حکومت ہے، وہاں پہ اساتذہ نے احتجاج کیا ہے اور حکومت نے لاٹھی چارج کی ہے، ان پہ آنسو گیس کے شیلنگ کی ہے۔ دیکھیں اگر وہاں بھی پولیس نے یہ کیا ہے تو بہت زیادتی کی ہے۔ میں تو مطالبہ کروں گا علی امین گنڈا پور صاحب سے کہ جس پولیس آفیشلز نے جنہوں نے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا ہے یا جو تشدد کیا ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ایک ایلیٹ کیپچر ہے، ایلیٹ کیپچر کو کہتے ہیں کہ جو اشرافیہ ہے اس نے قبضہ کر رکھا ہے تمام مسائل کے اوپر۔ یہ اشرافیہ نہیں ہے، وہ تو شریف آدمی اشرافیہ کہلاتا ہے، یہ بدماشیہ ہے بیسیکلی۔ چوری، ڈاکہ زنی، 2 نمبری کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو اوپر مسلط کیا ہوا ہے، جبکہ تمام ڈیولپڈ کنٹریز میں سب سے زیادہ باعزت وہاں کا مزدور ہوتا ہے اور اس کو مزدوری ملتی ہے، ریزنیبل منیمم ویجز ہوتے ہیں۔ یہاں آپ نے 25,000 سے 35,000 پہ منیمم ویجز رکھے ہوئے ہیں، مجھے بتا دیں وہ بھی لوگوں کو نہیں ملتا۔ تو 20-25,000 30,000 35,000 میں ذرا کسی کا بل بنا کے دکھا دیں۔ آپ نے 50 گاڑیوں کا پروٹوکول دیکھیں ان کا، وہاں کا پرائم منسٹر اپنا سامان خود اٹھا کر کے لائن میں لگتا ہے اور وہ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے بدلنا پڑے گا، جو شخص بھی ہو، ہم ہماری پارٹی کا ہو ان کی پارٹی کا ہو، جو شخص بھی اس وقت اس بدماشیہ کے ذریعے ہونے والی کسی بھی غیر قانونی غیر آئینی حرکت کا حصہ دار بنتا ہے تو وہ غلط ہے۔ جی شعیب شاہین صاحب، آپ کے سامنے ایک آخری ایک مطالبہ ایک ایشو رکھتا ہوں، کیونکہ آپ پولیٹیکل کمیٹی کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور آپ عمران خان صاحب سے ریگولرلی آپ ملتے ہیں۔ ہمارے کے پی کے اندر ایک یونیورسٹی ہے، اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور، ایک تعلیمی درسگاہ ہے، ایک تاریخی درسگاہ ہے، اور اس کی وائس چانسلر بالکل اگر وہ کسی کلرک کے خلاف کوئی کارروائی انیشیٹ کرتا ہے تو اس کو اوپر سے کال آتی ہے، کسی کی گالیاں دیتی ہے۔ تو آپ کائنڈلی یہ مسئلہ علی امین گنڈا پور صاحب کے سامنے بھی اٹھائے، اور اگر خان صاحب کے ساتھ بھی آپ کو ٹائم مل گیا تو کائنڈلی آپ یہ مسئلہ ان کے سامنے بھی اٹھائے۔ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر ایک آنیسٹ وائس چانسلر ہے کہ وہ ان کے معاملات میں مداخلت کرے۔ ہاں کوئی وہ فیصلہ کر دے، اس کے بعد بطور چانسلر اگر کوئی ان کے پاس اپیل جاتی ہے یا ریویژن ہوتی ہے وہ بھی میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہونی چاہیے۔ اور اگر چانسلر کو سیکیورٹی آف ٹینور ہوتا ہے، اگر چانسلر کے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے اس کو پورا حق حاصل ہے وہ جا کر کے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کرے۔ ہاں البتہ کہ جو میرے لیول پہ ہے میں انشاءاللہ ضرور اس کے بارے میں بات کروں گا، میرے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ میں آپ کو سر، میں نے ان کا انٹرویو کیا ہے اور میں آپ کو وہ بھیج دوں مجھے گا، بھیج دیجیے گا اور آپ کائنڈلی آپ خان صاحب کے سامنے اور علی امین گنڈا پور صاحب کے سامنے یہ مسئلہ ریز کریں۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ مصروف تھے۔ ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک خوش رہیے، اللہ حافظ۔